نیوز 18 کے ساتھ ابھی پی ڈی پی کے لیڈر موہت بان جڑے ہوئے ہیں. موہت صاحب، ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے سی ایم عمر عبداللہ کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیٹ ہوڈ کے لیے مجھے اپنی کرسی چھوڑنی بھی پڑے میں اس کے لیے تیار ہوں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے، جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہر دن جو اسٹیٹ ہوڈ ڈیلے ہو رہا ہے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف ایک زیادتی ہے. تو جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سٹینڈ کی بات ہے، ہم اسٹیٹ ہوڈ کی ڈیمانڈ کے ساتھ اور ریسٹوریشن کے ساتھ پہلے دن سے ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں، جو آرٹیکل 370 اور 35 کے اندر واضح کیے گئے تھے، ان کی فائٹ اور ان کی ریسٹوریشن کی ڈیمانڈ بھی جو ہے ہمارے ساتھ ہے. اور جہاں تک عمر صاحب کے سرکار چھوڑنے کی بات ہے اسٹیٹ ہوڈ پہ، میرے خیال سے یہ پروسیس کا حصہ ہے. جہاں ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، اسٹیٹ ہوڈ دوبارہ ریسٹور ہوتا ہے، الیکشن نئے سے ہوگا، یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. مجھے نہیں لگتا ہے اس میں کوئی قربانی یا کوئی سیکریفائس کی ایسی بات ہے. یہ تو رولز ہیں، رولز کے حساب سے جو بھی ہوگا وہ ہوگا. بہرحال سوال یہ بنتا ہے کہ جو طاقت، جس مینڈیٹ کے ساتھ عمر صاحب نے چیف منسٹر کا حلف اٹھایا، جو پول پرومسز انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے، ان کی ڈیلیوری کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مین ٹاپک سے سائیڈ ہٹنے کی، اس سے ایک طرفہ الگ سٹینڈ لینے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیا عمر صاحب نے 200 یونٹ بجلی فری دینے کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا لوگوں کو ملی؟ نہیں ملی. کیا عمر صاحب نے ریزرویشن کے اوپر کلیرٹی لانے کی بات نہیں کی؟ ہوئی؟ نہیں ہوئی. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوکریاں جو نکل رہی ہیں اس کے اندر اوپن میرٹ کے ساتھ کتنی ناانصافی آج کی ڈیٹ بھی ہے. کیا عمر صاحب نے 12 گیس سلنڈر فری کرنے کی بات نہیں کی؟ کیا کسی کے گھر میں آج تک اس فری گیس چولہے سے روٹی پکی؟ کسی کے گھر میں ابھی تک نہیں پکی. عمر صاحب نے نوکریوں کی بات کی. کیا آپ نے ابھی تک سرکار کا کوئی ایسا قدم دیکھا جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں ملازمت نوجوانوں کو ملی؟ ہم نے تو نہیں دیکھی. اگر کسی نے دیکھی، کسی کے گھر میں ملازم لگایا، تو ہم بھی مبارکباد کے لیے آئیں گے. کیا عمر صاحب نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہمارے اسٹیٹ سے باہر جو جیلوں میں نوجوان بند ہیں، جن کے اوپر ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا یا سیریس آفینسز نہیں ہیں، ان کو ہم واپس لانے کی بات کریں گے؟ کیا انہوں نے اس کے اوپر بات کی؟ نہیں کی. کیا عمر صاحب نے اپنے الیکشن کے اندر یہ نہیں کہا کہ جن ملازموں کو بنا نوٹس کے ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، ہم ان کو واپس اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائیں گے اور اس کے اوپر ایک نظر ثانی ہوگی؟ کیا آپ نے کسی ایک ٹرمینیشن کے اوپر کوئی کمیٹی بنتے ہوئے دیکھی؟ نہیں دیکھی. تو جو وعدے عمر صاحب نے الیکشنز میں کیے اور حلف اٹھایا، لوگوں کے مشکلوں کو حل کرنے کا جو حلف اٹھایا، آپ کو ڈیلیوری تو اس کے اوپر کرنی ہے. باقی اسٹیٹ ہوڈ کل آئے، پرسوں آئے، 4 دن بعد آئے، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ پروسیس ہے، چاہے اس کے اندر الیکشن نیا ہونا ہے یا یہی حکومت دوبارہ سے واپس حکومت کرے، یہ پروسیس کا حصہ ہے. یہ دلی یا الیکشن کمیشن یا سینٹرل گورنمنٹ ہے، وہ ان کے پروسیس کا حصہ ہے، وہ اس کے اوپر قدم اٹھائیں گے. لیکن جو پاورز آپ کے پاس ہیں، جو بھروسہ لوگوں نے آپ کو دیا ہے، آپ کی ڈیلیوری اس کے اوپر ہے. فی الحال تو آپ مکھیہ منتری ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ چیف منسٹر ہیں اسٹیٹ اس یونین ٹیریٹری کے، آپ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. آپ ان کا استعمال کیجیے اور لوگوں کے پرابلم حل کیجیے. تو آپ فی الحال ٹاپک کو ادھر ادھر ڈائیورس نہ کریں، ادھر ادھر دھیان نہ بٹکائیں. جو مصیبتیں لوگوں کی ہیں، جس امیدوں سے لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے، ان مصیبتوں کا ازالہ کریں. بہت شکریہ. نیوز 18 کے لیے آفاق شاہ کے ساتھ سری نگر سے میں سروش کفیل.